ایک بات اگر دیکھی جائے تو سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جو آسان چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو مسرت زیادہ ملتی ہے یا آپ کو مزہ زیادہ آتا ہے، آسان لفظوں میں اگر میں بات کروں تو وہ آپ زیادہ جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان عادتوں کو. پر جس میں ذرا مشکل ہوتی ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ تھوڑا مشکل ہے کہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، ان تمام چیزوں کو ترک کرنا جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں. لائف میں ہلکا پھلکا جھوٹ بولنا، کسی کی دل آزاری کرنا، لوگوں کی مدد نہ کرنا، غلط تولنا، جبکہ کہا گیا کہ جو یہ غلط تولتے ہیں وہ ہمیں سے نہیں پر وہ تول رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو یہ کیوں ذرا سا مشکل رکھا گیا اس مرحلے کو انسان کو سمجھانے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو شروع میں انٹرو کے اندر ایک جملہ کہا تو ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی. آپ نے کہا کہ شاید یہ آخری افطاری ہو، ہمارا آخری پروگرام ہو، تو بڑے دل کو جا کے لگتا ہے کہ مطلب اٹس گوئنگ ٹو اینڈ. اب آپ کہیں گے کہ کیا اینڈ ہونے جا رہا ہے؟ انسان کی کچھ کیٹیگریز ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں. بحیثیت انسان اگر آپ دیکھیں تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین خلقت انسان، اشرف المخلوقات. ثم رددناہ اسفل السافلین، یہ جہنم کے بدترین درجات میں بھی ہوگا. کل انعام بل ہم اضل السبیلا، یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے. اب انسان ہے لیکن اس کی کیٹیگریز کو دیکھیں. مسجود ملائکہ بھی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی ہے، اشرف المخلوقات بھی ہے. یہ انسان کی کیٹیگری ہے. اس کے بعد انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ظاہرہ اس کا سٹیٹس ایک درجہ اور بڑھ گیا. اس نے سر تسلیم خم کر دیا اپنی فطرت کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے. لیکن ابھی بھی درجات باقی ہیں. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم مومن نہیں ہوئے، تم نے سر تسلیم خم کیا. اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا، اب یہ انسان کے درجات اور ایمانی درجات. لیکن اس سے پھر آگے بڑھ جائیں، وَكَرَّمْنَا بنی آدم، انسان جو ہے وہ مکرم ہے. کون کتنا مکرم ہے؟ اِنَّ أَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جتنا زیادہ وہ متقی ہوگا وہ صاحب قامت ہوگا. واہ سبحان اللہ. اچھا، اب ماہ مبارک رمضان کے تناظر میں اس کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل ماہ مبارک رمضان شعبان کے آخری جمعہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے کہا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ. ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے انسانوں، میں نے کیٹیگری واضح کر دی نا؟ جی بالکل. اے انسانوں، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ. رحمت للعالمین نے انسانیت کی بات کی ہے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے روزے واجب قرار دیے مومنین پر. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے انسانیت کے لیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ روزہ نہ بھی رکھیں تب بھی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں آپ کے شامل حال ہوتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ. انسان، مسلمان، مومن. اب چوتھی کیٹیگری کیا ہے؟ وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ. مہمان پروردگار، کہ پروردگار نے تمہیں اپنی مہمانی کے لیے بلایا ہے. خدا میزبان بن گیا ہے. ماہ مبارک رمضان معمولی چیز نہیں ہے، پہلے اس بات کو سمجھیں نا. پھر آگے چل کے کیا فرمایا؟ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ من اہل کرامت اللہ. پروردگار نے آپ کو اہل کرامت اللہ قرار دیا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے قرآن کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جتنا متقی ہوگا اتنا زیادہ اہل کرامت ہوگا. اور تقوی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی ماہ مبارک رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا اور رسول خدا شعبان میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم سارے کے سارے اہل کرامت اللہ ہو.
اور یہی نہیں کہ صرف کہہ دیا اہل کرامت اللہ، پوری نشانی دقیق، انفاسکم فی تسبیح، تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار، اللہ، نومکم فی عبادہ، تمہارا سو جانا غیر اختیاری عبادت پروردگار، دعاؤکم فیہ مستجاب، عملکم فیہ دعاؤکم فیہ عملکم فیہ مقبول، دعاؤکم فیہ مستجاب، جو عمل کرو گے قبول درگاہ ہے، جو دعا کرو گے مستجاب۔ اچھا، اب انسان، مسلمان، مومن، مہمان، اہل کرامت اللہ، اور یہ اہل کرامت اللہ کیا ہے؟ پروردگار نے ماہ مبارک رمضان نے ٹیمپریری طور پر، دبئی ایئرپورٹ کی مثال دیتا ہوں، ایئرپورٹ پہ جائیں نا، میں نے اکثر دیکھا کہ یہ اسمیل کرے نا تو ایک بندے نے 3 پرفیوم لگاتے ہیں، مہنگے مہنگے پرفیوم، ان کو اپنی پروڈکٹ پہ اتنا گھمنڈ ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ $250-300-400 کا پرفیوم جو ہے نا سیمپل کے طور پر رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ایک دفعہ لگا کے تو دیکھو، پھر خود $500 دے کے خریدو، اتنا اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ اہل کرامت اللہ کا سٹیٹس کیا، مفت میں دیتا ہوں ماہ مبارک رمضان میں، اللہ، تاکہ اب اسے محنت کے ذریعے حاصل کرو جب تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جا کیا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے، وہ سٹیٹس، ایک آیت قرآن پڑھنے کا ثواب کل قرآن، جو صدقہ کرو گے قبول درگاہ حق، اور معمولی سا بھی جرعت من الماء، ایک گھونٹ پانی پلا دینا، وہ اور ہم کے اندر اب انسان جو ہے، جو اسفل و سافلین بھی ہو سکتا ہے، جو کل انعام بھی ہو سکتا ہے، پروردگار میری آنکھوں میں آنسو کیسے نہ آئے کہ اتنا بڑا سٹیٹس میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات وہ کیا ہے؟ الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا تم ساتھ لیا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے، فطرت انسان کی کیا ہے؟ کہا انسان کی فطرت مقناطیس کی طرح ہے، لوہے کی طرح ہے۔ کیسے؟ مقناطیس وہاں پر رکھا ہوا اگر وہ پاورفل ہے تو یہاں سے لوہے کو کھینچ لے گا، اور اگر یہ پاورفل ہے تو مقناطیس خود چلائے گا۔ واہ! اور جب ان دونوں کا ملاپ ہوگا تو نیچر یہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں شیر و شکر ہو جائیں گے، میگنٹ لوہے میں منتقل ہو جائے گا۔ اب اس کو جدا کرنے کے لیے زور لگانا پڑے گا، تب جا کے جدا ہوں گے۔ بالکل، انسان کی نیچر لوہے اور میگنٹ کی طرح ہے۔ اللہ، واپس آ 11 مہینے، صرف چھوٹی سی بس، 11 مہینے شیطان کی پیروی کرتا ہے، میگنٹ کی طرح شیطنت انسان کے اندر چلی جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں خدا اپنی طاقت سے اس شیطان کو جیل میں ڈال کے فرصت دیتا ہے کہ جو شیطنت حاصل کی ہے اسے صاف کرنا۔ اللہ،